اور دنیا پاکستان کی ترقی و خوشحالی کی موترف تھی۔ گلوبل ادارہ پرائس واٹر ہاؤس کوپرز کی پروجیکشن کے مطابق سال 2030 تک پاکستان دنیا کی G20 یعنی سب سے بڑی 20 معیشتوں میں شامل ہونے جا رہا تھا۔ پاکستان کا روپیہ مستحکم اور زر مبادل کے ذخائر 24 ارب ڈالر کا بلند ترین ریکارڈ قائم کر چکے تھے۔ ان حالات میں آنن فانن منتخب جمہوری حکومت کے خلاف سازشوں کے جال بچھا دیے گئے، جس کے نتیجے میں ایک سلیکٹڈ حکومت وجود میں آئی۔ یہ غیر سیاسی تبدیلی تھی جس نے ایک کامیاب اور بھرپور مینڈیٹ کی حامل حکومت کی دی ہوئی معاشی پالیسیوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ جناب اسپیکر، اس سلیکٹڈ حکومت کی معاشی ناکامیوں پر اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ جو ملک 2017 میں دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بن چکا تھا، وہ 2022 میں گر کر 47ویں معیشت کے نمبر پر آ گیا۔ جناب اسپیکر، ایک سال پہلے سلیکٹڈ حکومت کو آئینی طریقے سے ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے جب نکالا گیا تو وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں مخلوط حکومت کو ایک تباہ شدہ معیشت ورثے میں ملی۔ مالیاتی خسارہ بلند ترین شرح یعنی 7.9% پر تھا۔ بیرونی ادائیگیوں کا خسارہ 17.4 ارب ڈالر تھا۔ تجارتی خسارہ 40 ارب ڈالر پر پہنچ چکا تھا۔ معیشت تباہی کے دہانے پر تھی۔ 2013 سے 18 کے درمیان پاکستانی معیشت مضبوط بنیادوں پر کھڑی ہو چکی تھی، جسے ہمارے پیش رووں نے پونے 4 سال کے قلیل مدت میں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ جناب اسپیکر، موجودہ اتحادی حکومت کو آتے ہی سب سے بڑا چیلنج ملک کو معاشی دیوالیہ یعنی ڈیفالٹ سے بچانا تھا۔ الحمدللہ آپ کی حکومت نے اللہ کی مہربانی، عوام کی دعاؤں اور انتھک محنت سے یہ کام اب تک پورا کیا۔ اب اگلا مرحلہ ایک خوشحال راہ کا تعین اور عوام کو ریلیف پہنچانے کا ہے، لیکن سازشی عناصر ملک کی ترقی میں رکاوٹیں کھڑی ہر وقت کرتے ہیں۔ یہ سازشی عناصر سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو تو سیاسی کہتے ہیں، لیکن ملک کے خلاف کسی بھی سازش سے گریزا نہیں اور ہر وقت ذاتی مفاد کی خاطر ملک کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ ملک کو معاشی طور پر دیوالیہ نہیں کر سکے تو اب ملک میں ایک بڑی سازش کے ذریعے آئینی بحران پیدا کر چکے ہیں۔ جناب اسپیکر، پی ٹی آئی کی قیادت مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ قوم میں مایوسی اور انتشار پھیلے۔ ان کی ذرا تھوڑا سا کریں گے جی، اور Order in the House, please. No cross talk. جناب اسپیکر، پی ٹی آئی کی قیادت مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ قوم میں مایوسی اور انتشار پھیلے۔ ان کی خواہش ہے کہ IMF کے ساتھ معاہدہ نہ ہو سکے اور پاکستان خدا نخواستہ دیوالیہ ہو جائے۔ یہ لوگ ہر وقت بری خبروں کے منتظر رہتے ہیں اور لگاتار افواہیں پھیلاتے ہیں۔ جناب اسپیکر، ابھی حال ہی میں انہوں نے میرے امریکہ کے دورے کے منسوخی کے بارے میں بھی غلط خبریں پھیلائیں اور بے بنیاد تجزیے پیش کیے۔ ایسے لوگ پاکستان کے خیر خواہ اور رہنما ہونے کے لائق نہیں۔ جناب اسپیکر، یہ ملک دشمنی پر اتر آئے ہیں اور کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جس سے اقوام میں عالم میں پاکستان کی جگ ہزائی ہو۔ جناب اسپیکر، پاکستان مسلم لیگ پاکستان کی وہ واحد حکومت ہے جس نے IMF پروگرام کو 2013 سے 2016 پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں مکمل کیا، اور اب موجودہ حکومت میاں محمد شہباز شریف کی سربراہی میں جب اس نے ملک کی باغ دور سنبھالی، ملک کی معیشت نہ صرف ایک بحران سے گزر رہی تھی بلکہ IMF کے پروگرام آف ٹریک ہونے کی وجہ سے غیر یقینی صورتحال کا سامنا کر رہی تھی، جو معاشی بحران کو مزید سنگین کر چکا تھا۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے پہلے IMF کے ساتھ طے شدہ معاہدے پر شرائط پر عمل درآمد نہیں کیا، بلکہ جو معاہدہ کیا ہوا تھا اس کے برعکس کام کیے، اس کے اپوزٹ کام کیے، جس کی وجہ سے پاکستان کی کریڈیبلٹی یعنی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی۔ اس کے علاوہ بیرونی عوامل، خاص طور پر رشین یوکرین وار اور اندرونی طور پر جو فلڈز کیٹاسٹروفی تھی، سیلاب کی تباہ کاریوں نے معیشت پر ناقابل برداشت بوجھ ڈالا۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت نے ان مشکل حالات میں ریاست کو سیاست پر ترجیح دیتے ہوئے بڑے مشکل فیصلے کیے۔
اگر ایسا نہ کیا جاتا تو ملک دیوالیہ ہو چکا ہوتا۔ ان فیصلوں کے نتیجے میں موجودہ مخلوط حکومت نے بے پناہ سیاسی نقصان اٹھایا اور اس کے عوض ملک کی معاشی تنزلی کو تھام لیا، اور اب ہم معاشی استحکام سے ترقی کی طرف چل پڑے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ سابقہ حکومت کی سوورن کمٹمنٹس کو پورا کرتے ہوئے IMF کا پروگرام مکمل کریں اور پاکستان کو دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کریں۔ جناب اسپیکر، موجودہ حکومت انشاءاللہ IMF پروگرام مکمل کرے گی اور اس حوالے سے سٹاف لیول ایگریمنٹ کو بہت جلد انشاءاللہ سائن کر لیا جائے گا۔ جناب اسپیکر، PTI کی قیادت مہنگائی، روپے کی قدر میں کمی اور خراب معاشی صورتحال کے لیے موجودہ حکومت کو معروض الزام ٹھہرا رہی ہے، جبکہ حقیقت کا ان الزامات سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آج کی خراب معاشی صورتحال کی ذمہ دار صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، کیونکہ یہ سب گزشتہ 4 سال کی معاشی بد انتظامی کا شاخسانہ ہے۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر خراب معاشی صورتحال، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ اور سال 2022 پہ بدترین سیلاب اور اس کی تباہ کاریوں نے ملک کی معاشی مشکلات میں بے پناہ اضافہ کیا۔ جناب اسپیکر، صرف سیلاب کی وجہ سے ملک کی املاک کو $14 ارب یعنی 4,000 روپے کا نقصان ہوا، جبکہ ملک کی معیشت یعنی GDP کو $16 ارب یعنی 4,500 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ سیلاب سے متاثرہ عوام کی بحالی اور آباد کاری کے لیے 4500 ارب یعنی $16 بلین کی ضرورت ہے۔ FAO کے تخمینے کے مطابق 2021 سال کے مقابلے میں 2022 کے دوران بین الاقوامی سطح پر خوراک کی قیمتوں میں 14.3% اضافہ ہو چکا ہے۔ پاکستان تیل، گندم، دالیں، خوردنی تیل اور کھاد درآمد کرنے والے ممالک میں شامل ہے، جس کی ہمیں تمام پیمنٹس فارن کرنسی یعنی ڈالرز میں ادا کرنی پڑتی ہیں۔ جناب اسپیکر، حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے تاکہ مہنگائی کے منفی اثرات سے ان کو بچایا جا سکے۔ مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب اسپیکر، حکومت نے پچھلے ماہ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کی مد میں 25% کا اضافہ کیا اور بجٹ کو 360 ارب سے بڑھا کر 400 ارب کر دیا، اور اس کا اطلاق 1 جنوری 2023 سے کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کی معاونت سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے صوبوں میں مفت آٹے کی تقسیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے علاوہ یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن کے ذریعے عوام کو سستی اشیاء وزیر اعظم ریلیف پیکج اور رمضان پیکج کے ذریعے مہیا کی جا رہی ہیں۔ اس مد میں حکومت پاکستان موجودہ مالی سال میں 23 ارب روپے کی سبسڈی مہیا کر رہی ہے۔ جناب اسپیکر، موجودہ حکومت کے بر وقت اقدامات سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ خسارے میں تقریباً 70% کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ رواں سال کے پہلے 8 ماہ میں $3 ارب 86 کروڑ پر آ چکا ہے، جو کہ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصہ کے دوران $12 ارب 77 لاکھ تھا۔ جولائی 2022 سے مارچ 2023 کے دوران PTI کی حکومت کے مقابلے میں تجارتی خسارہ میں 35.5% کمی واقع ہوئی ہے اور تجارتی خسارہ $22 ارب 90 کروڑ رہا، جو کہ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے دوران $35 ارب 50 کروڑ تھا۔ جناب اسپیکر، جولائی مارچ 2023 کے دوران برآمدات میں 9.9% کمی کے ساتھ $21 ارب پر فگر آ گیا، جو گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے دوران $23 ارب 30 کروڑ پر بند ہوا تھا۔ جناب اسپیکر، موجودہ مخلوق حکومت کے مشکل فیصلوں کی وجہ سے ملک ڈیفالٹ سے بچ گیا الحمدللہ، اور زر موازنہ کے ذخائر میں گراوٹ کو کم کیا۔ مالی سال 2022 کی تیسری سمائی یعنی اس حکومت کو شروع ہونے اور پچھلی حکومت کا آخری کوارٹر میں جنوری سے مارچ 2022 میں $6 ارب 40 کروڑ کے حساب سے ذخائر میں زر موازنہ کے ذخائر میں کمی واقع ہوئی۔ اگر یہ کمی اسی سپیڈ سے جاری رہتی تو پاکستان کب کا دیوالیہ ہو چکا ہوتا۔ جناب اسپیکر، پاکستان مسلم لیگ نون 2013 میں 503
3 अरब का कर्जी जो गर्दिशी कर्जा सर्कुलर डेट जिस लेगेसी में मिला वो 20 से 18 तक 1148 अरब पे पहुंचा, यानी 5 साल में गर्दिशी कर्जों में 645 अरब का इजाफा हुआ। पीटीआई के गैर संजीदा रवैये की वजह से तवानाई का शोबा शदीद बदनज़मी का शिकार हुआ। इमरान नियाजी के 4 साल हुकूमत में गर्दिशी कर्जों में 1319 अरब का इजाफा हुआ और ये 1148 अरब से बढ़ के 2467 अरब पर पहुंच गया। पाकिस्तान इसी तरह पाकिस्तान का मजमूई कर्जा यानी पब्लिक डेट जो कि माली साल 2018 में जबकि हुकूमत की चेंज हुई 25,000 अरब था, वो सिर्फ 4 साल के कम अरसे में 19,000 अरब से इजाफा होके 44,000 अरब पर पहुंच गया। इसी तरह इसमें 76% इजाफा हुआ सिर्फ 4 साल में। जनाब स्पीकर, माली साल 2018 में पब्लिक डेट एंड लायबिलिटीज यानी मजमूई कर्जा अदायगी 30,000 अरब थी जो कि पीटीआई के दौर में 54,000 अरब पर पहुंच गई। इस तरह उसमें एक कलील अरसे में 80% पिछली हुकूमत ने जाने से पहले इजाफा किया। जनाब स्पीकर, जुलाई 2022 में 2022 में से अब तक हुकूमत माजी के तकरीबन $12 बिलियन की बैनुल-अक़वामी कर्जाजात की अदायगी कर चुकी है और अब तक तमाम तर बैरूनी अदायगियाँ बर वक्त हो रही हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान के नेशनल ज़र मुआवजा के ज़खायर 9 अरब 60 करोड़ डॉलर पर हैं, जिसमें मरकज़ी बैंक के पास 4 अरब 10 करोड़ और कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 50 करोड़ डॉलर मौजूद हैं। हुकूमत ने हिकमत अमली बनाई है कि मुल्की ज़र मुआवजा के ज़खायर 30 जून 2023 तक यानी अगले इसी क्वार्टर में इसी तिमाही में तकरीबन 13 अरब डॉलर तक पहुँच जाएँ। इसके अलावा हुकूमत ने दोस्त ममालिक और डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ भी बेहतर ताल्लुकात कायम करने के लिए वज़ीर आज़म की सरबराही में इक़दाम उठाए हैं जो कि पिछले चंद सालों में बदतरीन तनज़ली का शिकार हो चुके थे। जनाब स्पीकर, इससे मुआशी बहाली में मदद मिलेगी। हुकूमत ने गैर मुल्की ज़र मुआवजा की गैर कानूनी तरसील को ख़त्म करने के लिए भी इंतज़ामी इक़दाम उठाए हैं जिसके मुस्बत नताइज ज़ाहिर हो रहे हैं। जनाब स्पीकर, मालियाती नज़्म ज़ब्त यकीनी बनाने के लिए हुकूमत अखराजात में कमी और आमदन बढ़ाने के लिए इक़दाम कर रही है। मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी है कि अनटारगेटेड सब्सिडी को ख़त्म करके मुआशी तौर पर पिसे हुए और कम आमदनी वाले तबके को मराहत दी जाएँ, यानी टारगेटेड सब्सिडी दे। जैसे मैंने अभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड का जिक्र किया कि 360 अरब से 400 अरब कर दिया गया है। जनाब स्पीकर, मौजूदा हुकूमत पार्लियामेंट की बालादस्ती और आइन और कानून की हुक्मरानी पर पुख्ता यकीन रखती है। पीटीआई ने एक बाकायदा मुनज़्ज़म साजिश के ज़रिए आइनी व कानूनी बहरान पैदा करने की कोशिश की है। मुल्क में नेशनल असम्बली के रुकन के तौर पर इस्तीफ़े पेश किए अवाम और इस तरह अवामी मैंडेट की तौहीन की। इसके साथ साथ पंजाब असम्बली और पख्तूनख्वा असम्बली को मुकर्ररा आइनी मुद्दत से पहले तहलील करवाया। इन इक़दामात का वाहिद मकसद वतन अजीज़ में सियासी अफरा तफरी और ला कानूनियत को हवा देना है। मुल्क में इलेक्शन का मुनक़िद होना एक आइनी जिम्मेदारी है जनाब स्पीकर, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि कौमी और तमाम सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही वक्त में निगरान हुकूमतों के ज़ेरे एहतमाम कराए जाएँ। इससे अखराजात की मद में बचत की जा सकती है और इंतखाबात को मुनसिफाना, आज़ादाना और गैर जानबदाना बनाया जा सकता है। जनाब स्पीकर, आईन पाकिस्तान के तहत पार्लियामेंट की बालादस्ती एक मुसलमा हकीकत है, सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट। इसके साथ साथ मुकन्ना इंतज़ामिया और अदलिया के इख्तियारात और हदूद का तयन कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि मुल्क में आज़ादाना, शफाफ और गैर जानबदाना इलेक्शन कराए। पिछली हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से मुल्क के सिक्योरिटी, मुआशी और दाखिली हालात इस बात के मुतकाज़ी हैं कि फौरी इलेक्शन का इनकाद मुल्क के कौमी मुफाद में नहीं है। मरदमशुमारी का अमल भी तकरीबन मुकम्मल होने के करीब है, जिस पर कौम ने 35 अरब का खर्चा बर्दाश्त किया है। जनाब स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट के हालिया मल्टीपल अहकामात की रोशनी में इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान ने एक करारदाद के ज़रिए बावर करवाया कि सुप्रीम कोर्ट का अक्सरीती फैसला 4-3 का फैसला है, जिसमें सुओ मोटो नोटिस की नफ़ी की जा चुकी है। इस ऐवान ने हुकूमत पर यह जोर दिया
کہ 3-0 کا فیصلہ اقلیتی فیصلہ ہے اور اس پر عمل درآمد نہ کیا جائے۔ جناب اسپیکر، وفاقی کابینہ نے اپنے حالیہ اجلاس میں اس ایوان کی قرارداد اور سپریم کورٹ کے احکامات پر غور و خوض کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس معزز ایوان کی قرارداد کی روشنی میں عدالت عظمیٰ اور پنجاب اور کے پی میں صوبائی الیکشن کے لیے رقم مختص کرنے کے حکم کو اس ایوان میں پیش کرے تاکہ یہ ایوان فیصلہ کرے۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ۔